نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ موضوع حفاظت، محافظ اور محفوظ رہنے کے جو بھی سارے معاملات ڈسکس ہوئے وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو پڑھنے کی ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اعمال ہیں، یہ کرنے ہیں، ضرور کرنے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ہم حفاظت میں آئیں گے، اور اللہ کا جو نظام فرشتوں کے ذریعے حفاظت کا چلتا ہے وہ ہمارے لیے حرکت میں آئے گا، اور دنیاوی اسباب میں جو اونچ نیچ کمی بیشی رہ جائے گی وہ بھی اس سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک دعا ہے، وہ دعائے انس کہلاتی ہے، تو وہ اللہ کے رسول نے ان کو تعلیم کی تھی، سکھائی تھی، تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے وہ محفوظ رہتے تھے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ آخر میں آئے گی۔ وہ اس طرح شروع ہوتی ہے: بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و ولدی، اور اس سے آخر تک ایک لمبی یہ دعا ہے۔ اس کو آپ لوگ بار بار ویڈیو چلا کے بھی اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور جو لکھا ہوا آئے گا اس کو اپنے پاس کسی طرح محفوظ کر لیں۔ پھر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور فجر اور مغرب دونوں کے بعد 7 دفعہ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ پڑھنا ہے۔ اور پھر وہی فجر اور مغرب کے بعد کا عمل ہے کہ 3 دفعہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور پھر 3 قل پڑھنے ہیں، آخری 3 قل، پھر 3 دفعہ پڑھنا ہے واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اور پھر 3 دفعہ پڑھنا ہے قد احاط بکل شیء علما، اور پھر 3 دفعہ چھوٹا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یہ پڑھنا ہے۔ یہ تو میں نے صبح کے اعمال اور فجر و مغرب کے بعد کے اعمال آپ کو بتا دیے۔ اب اس طرح گھر سے آدمی نکلے، کوئی بچہ نکلے، عورت نکلے، کوئی بھی نکلے گھر سے باہر کہیں جانے کے لیے، کسی بھی مشغولیت کے لیے، مصروفیت کے لیے، ذرائع معاش میں جانا، مارکیٹ جانا، گروسری کرنا، کچھ بھی کرنا، گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے، جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے گھر سے نکلتے وقت تو اس کو ایک فرشتہ 3 اعلان کرتا ہے کہ تیری حفاظت کی گئی، تیری کفالت کی گئی، اور شیطان کو تجھ سے دور کیا گیا۔ پھر ہم اگر کسی سواری میں بیٹھتے ہیں، سائیکل، موٹر سائیکل، کار، ویگن، بس، یہ جو بھی ہے، تو اس میں وہ دعا جو بڑی مشہور ہے، سبھی کو یاد ہوتی ہے تقریباً: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے جو اتنی معروف نہیں ہے لیکن بہت بہترین دعا ہے یہ، اور ایک بہت بڑے بزرگ نے یہ دعا بتائی کہ اگر یہ آدمی پڑھ لے سواری پہ سوار ہونے کے بعد تو سوار بھی محفوظ اور سواری بھی محفوظ۔ وہ دعا یہ ہے: وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ سواری کی دعا میں اضافہ کر لیا جائے۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ اس دعا کے ساتھ ہی پڑھ لیں: یا حفیظو یا حافظو یا سلام، اور سلام قولا من رب الرحیم یہ بھی پڑھ لیں۔
اس کے علاوہ زیادہ تر باوضو رہیں، اور چلتے پھرتے سفر میں آنے جانے میں مختصر استغفار، جیسے استغفر اللہ ربی، یہ بھی ہو گیا. یا اگر اس کے علاوہ ایک اور ہے اللہم اغفر لی استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیں. اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، بس چلتے پھرتے آتے جاتے سواری میں بیٹھے ہیں، کچھ ہے کہیں بھی ہے، بس یہ زبان پہ چلتا رہے. اور اسی طرح اللہم لک الحمد و لک شکر، یہ جو ہے یہ ہمارے وہ اذکار ہیں جو کہ ہمیں انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں ہماری حفاظت رکھیں گے. اسی طرح رات کو سوتے وقت جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ چاروں قل پڑھ لیں، اور اپنے اوپر دم کر لیں، جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیں. تو یہ بھی حفاظت کے لیے بتایا جاتا ہے. تو یہ ہمارے جو ہے موٹی موٹی باتیں میں نے بتا دیں. اس کو جو ہے پابندی سے کرنا ہے. اور ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو میری آج تک جتنی بھی 20-22 ویڈیو بنی ہیں، اس میں نے اس کا اہتمام رکھا ہے کہ اصل میں دل کا یقین جو ہے نا اس کو صحیح کرنا ہے. اب اگر ہم یہی دعائیں اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے حضرت ابو درداء کو جب کہا گیا کہ آپ کے گھر کے قریب آگ آ گئی تو وہ مطمئن تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی. اعتقاد اردو کا ذرا ایک موٹا لفظ ہے، شاید سب نہ سمجھ سکیں، تو چھوٹے آسان لفظ ہے یقین، کہ ہم نے یہ دعا پڑھ لی تو بس ہم گویا کہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. تو جتنے اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے تو اتنا ہی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر ہمارا یقین جو ہے وہ مطلب ڈھیلا ڈھالا ہوگا، یا پتہ نہیں اور یا یہ کہ اس پر اتنا ہماری توجہ ہی نہ جائے کہ اس سے کیا ہو بنے گا، جیسا یہ جو میں نے پڑھ لیا، تو یہ کچا اعتقاد، کمزور اعتقاد جو ہے نا وہ ہمارے کام نہیں آئے گا. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا اپنے یقین کو مضبوط رکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آدمی اس طرح اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، تو اللہ کی ایک بڑی پیاری سنت ہے. کیونکہ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مان لیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سب گناہ ہمارے سے ہو جاتے ہیں. ایک تو میں نے آپ سے وہ بتا دیا استغفار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسری یہ کہ جب آدمی کے کھاتے میں گناہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو اللہ پاک پھر اس کی تھوڑی سی صفائی کرتے ہیں. جیسے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو صفا کرتے ہیں نا، جوتے گندے ہو جاتے ہیں اس کو بھی صفا کرتے ہیں. بدن پہ اگر بہت دن نیند آئے، میل کچیل چڑھ جاتا ہے تو اس کو بھی صفا کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھی طرح میل ملتے ہیں اور سب اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں. تو جب گناہ ہوتے ہیں نا انسان کے، تو اللہ پاک تو ہمارے حکیم ہیں، خبیر ہیں، علیم ہیں، بصیر ہیں، سمیع ہیں، سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں. تو پھر قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ پاک جو ہے نا پھر جب گناہ وغیرہ ہو جاتے ہیں نا تو اس کی دھلائی کے لیے، صفائی کے لیے تھوڑی سی بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بِشَيْءٍ جہاں پہ آ جاتا ہے نا عربی میں، تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا، یعنی قلیل مقدار جو ہے وہ اللہ پاک اس میں آزمائش ڈالتے ہیں بندے کو. جیسے آپ کہتے ہیں نا جب بخار چڑھتا ہے تو 40 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بھی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت میں آتا ہے بندہ. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو دعا بھی پڑھی تھی تو یہ آزمائش کیوں آ گئی، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ ہمارے ساتھ پریشانی کیوں آ گئی. نہیں، وہ ایک اللہ کا ایک بڑا حکیمانہ انداز ہے، یہ عقل، دانش اور حکمت سے بھرا ہوا، کہ سارے اعمال آپ پورے کر رہے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
پچھلے جتنے نبیوں پہ جو تکالیف آئیں ان سب کو جمع کر لے جائے تو میری تکالیف ان سے بڑھ جائیں گی. یہ بھی ایک رخ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. تو ہمارے اوپر اللہ پاک خوف دے کر ہمیں آزمائیں گے، اور جو بھوک کا کچھ نہ کچھ کوئی وجہ بنے گی ہماری. نقص من الاموال والانفس والثمرات، تمہارے مالوں میں کمی آئے گی، تمہاری جانوں پر کوئی بیماری آ جائے گی، اور تمہارے پر جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اس میں کچھ اونچ نیچ ہوگی. تو یہ اللہ پاک نے ڈکلیئر کر دیے پہلے سے. تو سارے اذکار جو میں نے بتائے وہ بھی کرنے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں آ جائیں تو اس میں گھبرانا نہیں. اور پھر آگے اس آیت کے آخر میں وہ بشر الصابرین، اور آپ صبر کرنے والوں کو صبر کی تلقین کی، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دی. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ فاولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے جو ہے رحمت کی جاتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اب ہم قرآن میں تو سب کچھ ہمارے لیے ہے، لیکن ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور جو پیغامات ہمارے لیے اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے دیے ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے سسٹم میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں، ادھر ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں، اور کاسٹ مینجمنٹ کے ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ICMA کرتے ہیں، اور PhDیاں کرتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، اس کے لیے اتنا وقت لگاتے ہیں. ارے قرآن میں بھی تو PhD کر لو. قرآن کو بھی تو سمجھ لو. قرآن میں کیا لکھا ہے، سب کچھ ہے اس میں، سارے مسئلوں کا حل ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں لکھی ہوئی بھی مل جائیں گی. اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس کا اہتمام کریں. اور یہاں پہ ہمارا یہ موضوع ختم ہو رہا ہے. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے علم میں آ گئی ہے، تو اب آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں. چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان سب میں شیئر کر دیں کہ بھئی یہ معلومات سب تک پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی عمل کرنے کی، ہم سب کو اس پر توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.